الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ نور کی آیت نمبر 12 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے جو آیات چل رہی تھیں ان میں تہمت کی مذمت اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی اور مسلمانوں کو اس کے حوالے سے بہت سے احکام ارشاد فرمائے۔ اسی سیاق و سباق میں اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی، تہمت کی بات سنی تھی، تو تم نے حسن ظن کیوں نہیں کیا، یعنی اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ بد گمانی کی طرف تو بہت سارے لوگوں کا ذہن منتقل ہو گیا، جبکہ یہ مقام اچھے گمان کا تھا۔ مسلمان پر مطلقاً اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، اور یہاں تو معاملہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کی ناموس اور عزت کا تھا۔ چنانچہ اسی سیاق کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر اچھا گمان کرتے اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ فرما دیا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تھا تو مسلمان مردوں عورتوں کو چاہیے تھا کہ اپنے ہم مذہب ان مسلمانوں پر اچھا گمان کرتے، حسن ظن کرتے، بدگمانی نہ کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، کیونکہ معاملہ جن ہستیوں کا ہے ان کے بارے میں تو ویسے ہی واضح تھا کہ یہ کھلا بہتان ہی ہو سکتا ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے جدا گانا یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی خبر آتی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں بری بات ہم تک پہنچتی ہے، تو جب تک اس کے بارے میں تصدیق نہ ہو جائے تو کم از کم ہمیں اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اس بات کو قبول کر کے آگے پھیلا دینا شروع نہیں کر دینا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دینا یہ بہت عام ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہوتا ہے۔ میڈیا کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو خبر مل گئی، اب خبر مل گئی تو ان کی عید ہو گئی، ان کی ریٹنگ شروع ہو گئی، ان کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ اس کی تصدیق ہو نہ ہو، کسی کی عزت بچے نہ بچے، ان کو مسالہ چاہیے وہ ان کو مل چکا، اب اسے پھیلانے میں لگ جائیں گے، بھلے اگلے دن اس پر معذرت کرنی پڑے، اگرچہ معذرت کی توفیق بھی کم ہی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جھوٹ بولتے جانا، جھوٹ بولتے جانا، جھوٹ بولتے جانا، یہ ہمارے میڈیا کا ایک بڑا نمایاں کارنامہ ہے۔ تو یہ طرز عمل قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے تو جو حقیقی صحافت ہے، جرنلزم ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ جو اس شعبے کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے تب تک اس کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے، اور اللہ رسول نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں افراتفری، شور شرابہ، ریٹنگ کا اور کمپٹیشن کا اور تنخواہیں بڑھانے کا شوق یہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے چکر میں نہ کسی کو قرآن کی پرواہ ہے، نہ کسی کو حدیث کے حکم کا پتہ ہے، نہ خود اپنے شعبے کے جو تقاضے اور اصول ہیں ان کے بارے میں ان کا خیال رکھنے کا کچھ خیال آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید اسی معاملے کے بارے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والا تھا، اس کے بارے میں مزید ارشاد فرماتا ہے،
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس بہتان میں تم پڑے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ یعنی فرما دیا کہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فوری عذاب میں مبتلا نہ کر دیا، ورنہ جو تم نے حرکت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کی طرف غلط بات منسوب کی، یہ اتنی بڑی تھی کہ اس پر تمہیں عذاب آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رحمت فرمائی، تمہیں مہلت دی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور تمہارے اوپر سے عذاب کو مؤخر کر دیا۔ آپ فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ہلکا سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ فرمایا کہ تم صرف سنا کر اپنی زبانوں پر لے آتے تھے، بات سنی، تحقیق نہیں ہوئی، زبان پہ لے آئے، حالانکہ تمہیں اس کا علم نہیں تھا۔ تم اسے معمولی سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک بات ہوئی ہے، آگے سنی سنائی بول دی آگے، تم اسے ہلکا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ تھا۔ یہاں پر بھی اور اسے جدا گانا بھی کسی مسلمان کی عزت و ناموس کے بارے میں ایک بات پتہ چلتی ہے، تحقیق نہیں ہوتی اور اسے پھیلا دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نہیں جی یہ تو بس یہ تو آج کل کا رواج ہے، یہ تو روٹین ہے، یہ تو میڈیا کا تقاضا ہے، لوگ اسے ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں بہت عظیم ہے، اگرچہ وہ فاسق گناہ گار مسلمان ہو، لیکن فاسق گناہ گار کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دنیا بھر کی برائیاں اس کے اوپر ڈال دی جائے اور ہر طرح کی برائی اس کی طرف منسوب کر دی جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے درست نہیں کہ ایسی بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے بہتان کی بات سنی تو اسی وقت بول دیتے کہ بھائی ہمارے لیے تو اس کے اوپر بات کرنا جائز ہی نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تو ہمارے لیے اس کے بارے میں بات کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور کہہ دیتے کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ فرما دیا اللہ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا کہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ یہ اللہ کی آیتیں جو اس نے تم سے صاف بیان فرما دی۔ اب اسی سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ ایک فائنل بات ارشاد فرماتا ہے جو بہت ساری اس طرح کی اور اس سے ملتی جلتی باتوں کی جامع ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو
اللہ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مزہ چکھاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا۔ وہ اصول کیا؟ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، اب بے حیائی پھیلنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی، وہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اب بے حیائی پھیلنے کو پسند کرنا یہ کیا ہے؟ بڑی واضح سی بات ہے۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو بے حیائی مسلمانوں میں کسی بھی انداز میں پھیلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو فحش اور بیہودہ اور پیار محبت کے گانے مخلوط قسم کے لڑکے لڑکیوں کے اجتماعات میں اور ان کے کنسرٹس کے اندر گاتے ہیں اور اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، وہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے اندر اس طرح کی کوئی بھی دوسری چیز، خواہ وہ مضامین کی صورت میں ہے، وہ تصاویر کی صورت میں ہے، وہ فلموں کی صورت میں ہے، وہ ڈراموں کی صورت میں ہے، جو اس کے پھیلانے والے ہیں وہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ جو پیار محبت کے ڈرامے بناتے ہیں اور انہیں دیکھنے والا وہی پیار محبت کے طریقے سیکھتا ہے کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنی بھابھی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنی فلاں کزن کے ساتھ کیا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ چیزیں لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ جو کرنے والے ہیں یہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والے ہیں۔ جو فلمیں بنانے والے ہیں تو فلم کوئی تقویٰ طہارت کے اوپر تو بنتی نہیں ہے، فلم کا موضوع جو ہے وہ جو بھی ہوگا بہرحال اس کے اندر پیار محبت کی ایک سٹوری ضرور موجود ہوگی اور اس کے اندر بے حیائی اور اس کے اندر گانے ضرور موجود ہوں گے۔ کم از کم جو ہمارا پاک و ہند کا کلچر ہے وہ تو یہی، اور جو دوسرے ملکوں میں ہیں وہ بے حیائی اس سے بھی بڑھ کے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کے سین اس کے اندر ڈالنا ایک فلم کا ایک لازمی جز سمجھا جاتا ہے جو بے حیائی کے اوپر مبنی ہو۔ اب جو اس طرح کی فلمیں بنانے والے ہیں، خواہ وہ مسلمانوں میں کسی برائی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو، جیسے بعض فلمیں کسی اچھے مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں، لیکن اچھے مقصد کے لیے ساتھ میں بے حیائی کو اس میں ڈال کر اور اس میں جوڑ کر پھیلایا جاتا ہے، تو یہ بے حیائی پھیلانے والے، یہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں عرض کی ہیں۔ تو یہ اچھا، اسی طرح ان کی جو حمایت کرنے والے ہیں کہ کچھ لوگ بنانے والے ہیں اور کچھ وہ جعلی دانشور ہیں جو ان کی فیور کرنے والے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ معاشرے کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور یہ ان کے اندر سے فرسودگی اور ان کے اندر جو سٹریس اور ڈپریشن معاشرے کے اندر بہت بڑھ چکی ہے، یہ اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو ان کی تائید کر کے ان کو بڑھاوا دینے والے ہیں، یہ بھی انہی کے اندر شریک ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب ان سب کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وعید بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اسی سے اب اس کی جتنی مثالیں ہیں، مثالوں کی طرف جائیں گے تو بہت ساری بنتی جائیں گی۔ ہمارے ہاں اب جیسے مثال کے طور پہ کپڑوں کا کوئی بھی سیزن آتا ہے، گرمیوں کا ہے یا سردیوں کا ہے، تو اب اس گرمیوں سردیوں کے سیزن کے لیے ایک تقریب کا اہتمام ہوتا ہے۔ وہاں پر لڑکیاں بے حیائی کے انداز کے اندر وہ لباس پہن کے آتی جاتی ہیں اور وہاں پر حرام نگاہوں کو اور گندی نگاہوں والے بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو کچھ کرنے کرانے والے، یہ جو اس کا انتظام کرنے والے، یہ سب بے حیائی پھیلانے کے اندر شریک ہے۔ اس طرح کی کتنی تقریبات، کتنے پروگرام اور نہ جانے کیا کیا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جس سے شاید ہر باشعور آدمی بخوبی واقف ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ اخبار چھاپنے والے اپنی طرف سے اگرچہ بہت جناب اچھے مقاصد کے لیے چھاپتے ہوں گے، لیکن انہی اخباروں کے اندر لڑکیوں کی تصویریں بھی ہیں، انہی کے اندر فلموں کی خبریں بھی ہیں۔ اسی طرح جو ویب سائٹس چلاتے ہیں، ویب سائٹ بناتے ہیں، یہ بنانے والے، چلانے والے جو ایڈورٹائزمنٹ کی خاص طور پہ چلاتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر بے حیائی کے سین جو ہے اس میں بے حیائی کی تصاویر اس کے اندر ڈالی ہوتی ہیں۔ اسی طرح روڈ کے اوپر جو بہت بڑے بڑے بینر اور پینا فلیکس اور سائن بورڈ اور نیون سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے اوپر کیا ہوتا ہے، ہر روڈ پہ جانے والا جانتا ہے کہ ان کے اوپر کس قسم کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ یہ تصویر بنانے والا، یہ تصویر چھاپنے والا، یہ تصویر بنوانے والا، یہ جس کمپنی نے وہ تصویر بنائی، اس کا مالک، اس کا مینیجر، اس کے سی ای او، اس کے جو کرتا دھرتا، جو اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، خواہ اس نے صابن بیچنا ہے یا اس نے تیل بیچنا ہے، یا اس نے کپڑے بیچنے، یا اس نے جناب موبائل بیچنا ہے، یا اس نے
जो है वो शेव करने का रेजर बेचना है, वो कुछ भी बेचने के लिए जिस तरह की तस्वीर उन्होंने दी होती हैं वो बेहयाई का मुरक्का और बेहयाई का मुरक्कब होती है। और ये सारे के सारे इस आयत की वईद के अंदर शामिल हैं कि बेशक जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बात फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह रसूल के इतने वाज़ेह अहकाम मौजूद हैं, लेकिन हैरत होती है कि ये मुसलमान कहलाने वाले किस तरह उन अहकाम को पसे पुश्त डालकर और उनको एक आंख उठाकर देखना गवारा नहीं करते और जनाब लगे होते हैं अपने कामों के अंदर, लगे होते हैं अपने कामों के अंदर। और अगर कोई समझाने की कोशिश करे तो फौरी तौर पर ये मौलवियों का काम है, ये दकियानूसी, ये आउट ऑफ डेट है, ये पुराने ज़माने के लोग हैं, ये कबायलियत चाहते हैं, ये पुराने ज़माने का इस्लाम लेके आ रहे हैं। भाई अगर पुराने ज़माने के इस्लाम की बात है तो या तो कुरान को साइड में कर दे या कुरान से आयतें निकाल दी जाए, कुरान से आयतें निकाल दे और एक नई किस्म की आयतें उसके अंदर डाल दे, फिर बोल दे जनाब ये नई आयतें हैं। जब ये नहीं हो सकता और कतई नहीं हो सकता कि कुरान अल्लाह की किताब है, महफूज किताब है, क़यामत तक के लिए है, तो फिर कुरान में तो ये लिखा हुआ है। कुरान सिर्फ 1400 साल के पहले के लोगों के लिए नहीं था, आज के लिए भी और क़यामत तक के मुसलमानों के लिए यही अहकाम है, तो इन पर अमल करना ही पड़ेगा। अब अल्लाह ताला ने मजमूई तौर पर ये ऊपर जितने अहकाम गुजरे उसमें बदकारी के बारे में था, तोहमत लगाने के बारे में था, बीवी पर तोहमत लगाने के बारे में था, सुनी सुनाई बात को आगे करने के बारे में था, बेहयाई को फैलाने के बारे में था। चूंकि ये सारी चीजें शैतानी काम है, ये सारे काम शैतानी काम है। अब अल्लाह ताला ने एक जामे किस्म का हुक्म इरशाद फरमाया फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिल फहशाइ वल मुनकर वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। ए ईमान वालो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, और जो शैतान के कदमों की पैरवी करता है तो बेशक शैतान तो बेहयाई और बुरी बात ही का हुक्म देता है, और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम में से कोई शख्स भी कभी पाकीज़ा ना होता। अलबत्ता अल्लाह पाकीज़ा फरमा देता है जिसको चाहता है, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। तो इस आयत मुबारका में मजमूई तौर पर फरमा दिया कि शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो, जो उसके नक्शे कदम पे चलेगा तो शैतान उसे बेहयाई और बुरी बात ही का हुक्म देगा, शैतान उसे अच्छी बात का कभी नहीं कहेगा। अब उसके साथ फरमा दिया कि अल्लाह की रहमत और फजल होता है कि तुम पाक हो जाते हो। अगर अल्लाह की रहमत और फजल ना हो तो तुम में कोई शख्स खुद पाक नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान और नफ्स उसके साथ लगे हुए वो उनकी वजह से जरूर राह रास्त से भटक जाए। अब इसके बाद जो अगली आयत है, इस आयत का ताल्लुक वो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वाकया के साथ भी है और सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इसमें फजीलत का इजहार भी है। वो किस तरह? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इसकी पहले तमहीद अर्ज कर देता हूँ। हुआ यूं कि सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जिन लोगों ने तोहमत लगाई उनमें एक मिस्ताह नाम के आदमी थे। मिस्ताह ये आदमी हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्तेदार थे और इंतहाई गरीब थे, लेकिन मुसलमान थे, मुहाजिर थे और बदरी सहाबाई किराम में से थे, यानी जिन्होंने जंगे बदर में शिरकत की उनमें से थे। अब मुहाजिर हैं, बदरी सहाबी हैं, मुसलमान हैं, सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला के रिश्तेदार हैं और इसके साथ गरीब थे। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इनका खर्चा उठाया करते थे। गरीब आदमी थे तो इनका जो भी खर्चा होता वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला दे दिया करते थे। जब हजरत आयशा पर तोहमत लगी तो उस तोहमत लगाने वालों में ये हजरत मिस्ताह भी शामिल थे। जब ये भी तोहमत लगाने वाले वहां में शामिल हुए, इन पर इनको हद भी लगी, यानी इनको 80 कोड़े भी लगाए गए तोहमत लगाने वालों को। तो सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा जलाल आया। आपने फरमाया कि मैं इसके खर्चे भी पूरे करता हूँ, इस पर मेरे एहसानात भी हैं, इसके बावजूद एक झूठी तोहमत के जरिए इसने मुझे भी दुख पहुंचाया, मेरी बेटी को भी दुख पहुंचाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुख पहुंचाया। लिहाजा खुदा की कसम आइंदा से मैं इसको खर्चा नहीं दूंगा।
یہ آپ نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں آئندہ اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم میں سے جو صاحب فضیلت لوگ ہیں اور جن کے پاس مالی وسعت ہے، گنجائش ہے، انہیں چاہیے کہ وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، ہم مسکینوں کو نہیں دیں گے، ہم مہاجروں کو نہیں دیں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ تو جب یہ آیت، اور پھر اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صاحب فضیلت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ یہ معاف کر دیا کریں، درگزر کریں۔ کیا اے لوگو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تمہیں بخش دے تو تم دوسروں کو بخش دو۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کی کہ میں اپنی قسم سے دستبردار ہوتا ہوں، میں آئندہ حضرت مصطح کو خرچہ دیا کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے۔ چنانچہ اب اس آیت مبارکہ کی طرف آئیے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں فضیلت والے اور مالی گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہ دیں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ اور ان فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ، اس کا جو واقعہ اور شان نزول ہے وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب فضیلت قرآن کے اندر قرار دی۔ اب اس کی فضیلت کا انکار کون کر سکتا ہے جسے اللہ فرماتا ہے کہ یہ صاحب فضیلت؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صاحب شان صحابی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں فلان نیکی نہیں کروں گا، جیسے یہاں پر یہی تھا کہ رشتہ دار پہ، مسکین پہ، مہاجر پہ اپنا مال خرچ کرنا نیکی کا کام۔ اب اگر کوئی شخص ایسی قسم کھا لے کہ وہ فلان نیکی نہیں کرے گا تو اسے چاہیے کہ قسم توڑ دے، وہ نیکی کرے اور قسم کا کفارہ دے دے۔ اور یہ حدیث مبارک کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید فرمائی اور اس کی تلقین فرمائی۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اس کی مثال لے لیں، شرعی مسئلے کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں، ایک شخص یہ قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں اپنے ماموں سے آئندہ بات نہیں کروں گا، یا خدا کی قسم میں اپنے فلاں رشتہ دار سے آئندہ تعلق نہیں رکھوں گا۔ اب رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا یہ حرام ہے۔ اب اگر یہ شخص اپنی قسم پوری کرے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تو اب اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ یہ قسم توڑے، اپنے رشتہ داروں سے ملے، بات کرے، حسن سلوک کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لے، اچھا کام نہ کرنے کی قسم کھا لے، یا کوئی گناہ کرنے کی قسم کھا لے تو وہ اس کا خلاف کرے، یعنی قسم کو پورا نہ کرے، قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ تو یہ دوسری ایک چیز ہے جو اس آیت کے تحت عرض کرنی تھی۔ تیسری بات یہ کہ جو صاحب فضیلت لوگ ہوں انہیں چاہیے کہ وہ عفو و درگزر کو اپنی عادت بنائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اور خاص طور پہ ایسی جگہ، جو جگہ یہاں بیان کی ہے یہ بڑی ہی قابل توجہ ہے، کیونکہ اس پر ویسے تو دل کرتا ہے کہ پورا بیان کرو، لیکن چونکہ بیان کا موقع نہیں ہے، تفسیر ہی بیان کرنی ہے۔ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اب وہ ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے کوئی خاندان کا فرد ہو سکتا ہے، یا ہمارا کوئی دوست ہو سکتا ہے، ہم کسی پر احسان کر کے اپنے ذہن میں یہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا شکریہ ادا کرے،
اگر وہ شکریہ ادا نہ کرے تو ہم ویسے ہی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو کتنا بے دید آدمی ہے، ہمیں میرے اتنے احسانات کے باوجود شکریہ ادا کرنے کی توفیق نہیں، اس کو یہ کیسا آدمی ہے، یہ تو ہماری حالت ہے۔ اچھا اب اسے اگلا سٹیپ لے لیں۔ اب اگر جس بندے پر ہم نے احسان کیا، اس کا زندگی بھر کا ہم نے خرچہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی مشکل کے وقت میں مدد کی تھی، کبھی کسی موقع پر وہ ہم سے بد سلوکی کرے، ہم سے غلط سلوک کر بیٹھے، تو پھر تو بس ختم سارا کچھ۔ اس کے بعد تو جناب پوری زندگی گزر جائے، کیا مجال ہے کہ ہم کبھی اس بندے کا کینہ اپنے دل سے ختم کر دیں؟ ہم تو قدم قدم پہ بولیں گے ارے یہ 2 ٹکے کا آدمی، یہ غریب فقیر کنگال، یہ جس کے پاس ایک پائی نہیں تھی، میں نے اس کی اتنی موقعوں پر مدد کی اور آج یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، اس نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس کی ایسی تیسی۔ اب اس کے بعد پھر جناب وہ پوری زندگی معافیاں مانگتا رہے کہ جناب غلطی ہوگی، لیکن نہیں، ہم نہیں اس کو معاف کریں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ کسی پر احسان کر کے، میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو علماء کی خدمت کر کے بعد میں علماء کو نوکر سمجھتے ہیں، کہ کسی عالم کی خدمت کی، اب اسے اپنے گھر میں دعوت دی کہ جناب مولوی صاحب ہمارے گھر میں ختم پڑھ دیں، اور اس بیچارے نے غلطی سے بول دیا کہ میں مصروف ہوں اور مجھے کوئی کام ہے، تو بس اس کے بعد سیٹھ صاحب کا تو جناب حالت دیکھنے والی ہوتی کہ جناب میں اس کی اتنے پیسے دیے تھے اور یہ میں نے اس کو حج کرایا، عمرہ کرایا، اور یہ میں اس کو یہ کیا وہ کیا، اور یہ میرے گھر پہ آیا نہیں میرے کہنے کے اوپر جناب۔ اس کے بعد پھر سیٹھ صاحب تو پوری زندگی دوبارہ اسے سلام علیکم پسند نہیں فرمائیں گے اور انتہائی غصے اور ناراضگی کے اندر ساری زندگی گزار دیں گے۔ یہ طرز عمل، اگر یہی طرز عمل ہے تو پھر ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ کسی پر احسان نہ کیا کرے، یہ کسی کو دے ہی نہ، تاکہ نہ یہ دیں اور نہ بعد میں ان کا تکبر اور ان کی انانیت بعد میں ظاہر ہو۔ اور اگر دیتے ہیں اور دینا ہی چاہیے اور طریقہ بھی یہی ہے، تو پھر کم از کم اپنے دل کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ احسان کر دیں اور اس کے بعد زندگی بھر اسے جتلاتے رہیں۔ اور ایک اور بات جو آیت مبارکہ سے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما دے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ لوگوں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، معاف کرنا اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی موضوع پر کلام فرمایا کہ جو تہمت لگانے کا ہے، جو پارسا عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت وعید بیان فرمائی۔ سخت وعید، کیسی سخت وعید ہے؟ آئیے سنیں۔ ارشاد فرمایا ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ بے شک وہ لوگ جو انجان، پاک دامن، ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی سچا ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دوبارہ تہمت لگانے والوں کے بارے میں آئی، کیونکہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سنگین ہے، اور اسی سنگینی میں نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی عرض کی تھی کہ کسی پہ تہمت لگانا بعض اوقات اس کی اور اس کی نسلوں کی زندگی برباد کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ عورتیں جو بے حیائی کو جانتی بھی نہیں ہیں، جنہوں نے اس طرح کی جناب یہ پیار محبت کی پینگیں کبھی بڑھانے کا سوچا نہیں، یہ میسیجز اور جناب یہ راتوں کو لمبی لمبی فون کالز، جنہوں نے کبھی ان کے بارے میں غور بھی نہیں کیا، اس طرح کی جو انجان، پاک دامن، ایمان والی عورتیں ہیں، ان پر جو تہمت لگائے ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کس دن یہ عذاب ہوگا؟ جس دن ان لوگوں کے خلاف ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ ان کی زبانیں بولیں گی کہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ بولیں گے یہ دنیا میں کیا کرتے تھے، ان کے پاؤں بولیں گے یہ دنیا میں کدھر جاتے تھے۔
اور اس دن ان کو پوری سچی سزا ملے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو طبیعتوں کا رجحان ہے وہ بیان کیا کہ جو گندا ہے، جو گندی طبیعت والا ہے وہ گندگی کی طرف ہی بڑھتا ہے، جو اچھی طبیعت والا ہے وہ اچھائی کی طرف ہی جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو گندے لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی پاکی کا بیان ہے کہ یہ تو پاکیزہ ہستیاں، سیدہ عائشہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، اسی لیے تو پاکیزہ ترین ہستی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھی، اور سیدنا صفوان بھی پاکیزہ آدمی تھے۔ تو یہ ان کی پاکیزگی کا بھی بیان ہے، اور اس کے ساتھ ویسے بھی بیان کر دیا کہ آدمی جیسا خود ہوتا ہے اس کا رجحان بھی انہی طرح کے لوگوں کی طرف ہوتا ہے۔ اگر نیک آدمی ہوگا تو اسے پسند ہوگا کہ یار میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں۔ اگر شرابی ہوگا تو شرابی یہ نہیں چاہے گا کہ جناب میں نمازیوں کی اور پرہیزگاروں کی اور روزہ داروں کی صحبت میں بیٹھوں۔ شرابی پسند کرے گا شرابیوں کے درمیان بیٹھنا، جواری پسند کرے گا جواریوں میں بیٹھنا، چور پسند کرے گا چوروں میں بیٹھنا، اور یہی قاتل پسند کرے گا قاتلوں میں اور ڈکیتوں میں اور گینگسٹرز کے درمیان بیٹھنا۔ نیک آدمی پسند کرے گا نیکوں میں بیٹھنا، نمازی پسند کرے گا نمازیوں میں بیٹھنا۔ تو یہ طبیعتوں کا رجحان ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی گفتگو کرنے والا پسند کرے گا کہ وہ انہی کے پاس بیٹھے جو اچھی باتیں کرتے ہیں، جبکہ فحش اور گندی باتیں کرنے والا پسند کرے گا کہ اس کی گیدرنگ انہی لڑکوں کی ہو جو گندی باتیں کریں، فحش باتیں کریں، گندے لطیفے سنائیں اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ تو یہ چیز بتا دیتی ہے کہ انسان کی فطرت اور اس کی نیچر کیا ہے۔ اگر گندی نیچر ہے تو وہ گندگی پسند، اگر وہ گندگی پسند کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر گند ہے، اور اگر وہ اچھی باتیں پسند کرتا ہے تو سمجھ جائے کہ اس کے اندر اچھائی۔ تو جو فحش باتیں سننا، دیکھنا اور ان کی طرف توجہ کرنا پسند کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کے اندر فحش اور ان کے اندر گندگی پائی جاتی ہے۔ اور جو تقوی کی اور خوف خدا کی باتیں سننا، دیکھنا، پڑھنا پسند کرتے ہیں، وہ سمجھ جائیں کہ ان کے اندر تقوی اور خوف خدا موجود ہے۔ ان کے لیے اجر کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، اللہ تعالیٰ جو قیامت میں ان کو عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند وہ معاشرتی طریقے بیان فرمائے اور معاشرتی آداب بیان فرمائے کہ جن سے آدمی کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ پاکیزگی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آدمی حرکتیں جو مرضی کرے اور کہے کہ نہیں جناب مجھے پاکیزگی مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ پاکیزگی کے لیے اپنے اعمال کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، پاکیزگی کے لیے اپنے طرز عمل کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ آدمی اٹھنے میں، بیٹھنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں اچھے طریقے اختیار کرے۔ اب اس کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واللہ بما تعملون علیم۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مانو۔ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تمہیں کہا جائے واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جس کا تعلق معاشرت کے ساتھ، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ
اور زندگی گزارنے کے اچھے طریقوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ مینرز اور یہ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ کیا فرمایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو بے دھڑک اندر نہ گھس جایا کرو، اجازت لو، سلام کہو، اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا یہ منع ہے، اور صرف اجازت نہ لی جائے، ساتھ میں سلام بھی کہا جائے، جو پھر ساتھ میں ایک مزید اسلامی طریقہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو اجازت لو، سلام کرو، اور اجازت ملنے پر پھر گھر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور اگر کسی کے گھر میں گئے اور گھر میں ہے ہی کوئی نہیں، تو اب یہ نہیں ہے کہ چونکہ اب تو گھر میں ہے ہی کوئی نہیں لہٰذا گھس جاؤ، نہیں، فرمایا نہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تب بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤ۔ یعنی گھر میں اگر افراد ہوں پھر تو یہ ہوتا نا کہ چلے آدمی گھر کی جو ہے وہ کسی عورت پہ نظر نہ پڑ جائے، کسی گھر کے پوشیدہ معاملے پہ نظر نہ پڑ جائے، تو اس لیے منع۔ لیکن اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو یہ سمجھ کے نہیں کہ اب تو گھر میں ہے کوئی، تو نظر کس پہ پڑنے لہذا گھس جاؤ، نہیں، ایسا نہیں، گھر میں کوئی نہیں تب بھی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اور اس کے ساتھ مزید فرما دیا کہ جیسے کسی کے گھر گئے، اسے کہا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور گھر والوں نے کہا کہ میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتا، پلیز آپ واپس چلے جائیں، تو وہیں پر اڑ نہ جاؤ کہ نہیں جناب میں تو آیا ہوں، آج تو مل کے ہی جاؤں گا، نہیں، فرمایا کہ اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس آ جاؤ، اور یہ واپس آنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، اس کی پیروی کرو۔ اب غور فرمائے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم کسی سے ملنے جائیں، اچھا پھر اس میں سب برابر ہے، دوست ہے یا رشتہ دار، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے آدمی کسی ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے کہ واقعی وہ کسی سے نہیں مل سکتا، اب اس وقت آ کے سامنے والا بیل پہ بیل دیے جا رہا ہے، بیل پہ بیل دیے جا رہا، وہ دروازہ نوک کیے جا رہا ہے، نہیں مل کے ہی جانا ہے۔ تو اگر 3 مرتبہ تک اجازت ہے، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹائیں یا ہلکی سی بیل دے دیں، اجازت اگر اندر سے جواب آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ لوٹ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ 101 مرتبہ بیل بجا کے چھوڑنی اور دروازہ نوک کر کے چھوڑنا، نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اب اس نے انٹر کام سے یا اس نے بچے کو بول دیا کہ میں ابھی نہیں مل سکتا، تو اصرار نہ کریں کہ نہیں جی مجھے ملنا ہی ملنا، واپس آ جائے۔ یہ واپس آنا زیادہ اچھا ہے، یہ زیادہ پاکیزہ ہے۔ میں نے بہت سارے اس طرح کے اپنی زندگی کے اندر بھی واقعات دیکھے ہیں، لوگوں کے بھی دیکھے ہیں کہ کیا مجال ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک آدمی بیچارہ دوپہر کے 3 بجے اپنے کام کاج سے واپس آیا، گرمی سے برا حشر ہے اس کا، اور اب وہ جیسے ہی گھر کے اندر آ کے بیٹھا، اوپر سے بجلی بند ہے۔ اب جناب بجلی بند ہے، باہر سے کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اب وہ کھٹکھٹائے جا رہا، وہ بیچارہ اندر گھر والوں پہ ابھی لڑائی کر رہا ہے، اور ادھر یہ باہر سے بھائی صاحب تشریف لے، تو اب پورے گھر کا اس کے ماحول کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا اس کا دروازہ کھٹکھٹائے جانا۔ تو جانا کس وقت چاہیے کسی کے گھر میں، اس پہ غور کریں، کسی کے گھر جانے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس پہ غور کریں۔ سمپل جو اس کا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ جو اس کے ان سب کے پیچھے ایک بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کی بے پردگی نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ ملنا ہی پسند نہیں کرتا تو بہتر ہے کہ آپ نہ ملیں اس سے مل کر اسے تکلیف دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں، اور راستے میں آمنے سامنا ہو، ملاقات ہو جائے، سلام لے لیں اس سے۔ لیکن کیا ضروری ہے کہ نہیں جناب آپ اس کے گھر کے اوپر اپنا لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں میں تو مل کے ہی جاؤں گا، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک اور مزید حکم، غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں، جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں جو فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو حکم ہے دروازہ کھٹکھٹائیں، اجازت لیں اور پھر اندر جائیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو کسی خاص بندے کی رہائش نہیں ہے، وہ ہے ہی ایسے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں جانے سے پہلے اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ اس کام کے لیے ہے۔ جیسے آپ کی شاپ ہے، کوئی دکان ہے، اب کسی دکان پہ جائے تو یہ تو نہیں ہے کہ جانے سے پہلے اندر اجازت لیں، وہ دکان والے نے دکان کھول لی اس لیے کہ بھائی آؤ اور چیزیں خریدو۔ اسی طرح اسٹیشن پہ جاتے ہیں، ویٹنگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے، اب وہ اگر کمرہ ہے تو اس میں جانے سے پہلے کوئی اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے۔ مسافر خانہ ہے جو ہے اس لیے کہ لوگ آئیں جائیں، تو وہاں پر کسی کا سیپریٹ روم نہیں ہے،
تو وہاں پر آنے جانے کے اندر بھی حرج نہیں۔ تو ایسی جگہ کہ جو سب کے لیے مشترک ہیں، مسجد ہے، مسجد میں جانے سے پہلے ضروری نہیں کہ آدمی دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھے کہ بھائی صاحب میں اندر آ جاؤں، نہیں، مسجد ہے، کھلی ہوئی ہے، اسی لیے کھلی کہ آپ آئیں اندر بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں۔ تو جو ایسی کامن جگہ ہیں وہاں پر جانے کے لیے اجازت لینے کی حاجت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ